فرمایا مومن کا کمال یہ ہے مصیبت آ جائے تو صبر کرے، آخرت میں ثواب ملے گا۔ انسان کسی چیز کے چھوٹ جانے سے انتہائی غمزدہ نہ ہو جائے اور کسی چیز کے ملنے سے انتہائی زیادہ خوش نہ ہو جائے۔ چاند نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، یہ ہے معراج، یہ تو بہت آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا۔ دنیا 1400 سال کے بعد صرف چاند تک پہنچی ہے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله مولانا العظيم. دنیا میں اور تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ لوح محفوظ میں تمہاری پیدائش سے پہلے لکھی جا چکی ہے۔ بلا شبہ وہ اللہ پر آسان ہے۔ یہ بات اس وجہ سے واضح کی جا رہی ہے تاکہ تم بہت زیادہ غمزدہ نہ ہو جاؤ، اس وجہ سے جو تم سے فوت ہو جائے اور تم زیادہ خوش مت ہو جو چیز تم کو عطا کی جائے۔ اللہ پسند نہیں فرماتے اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں اور جو منہ پھیر لیتا ہے تو بلا شبہ اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ تحقیق کے ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجی اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اتارا، ترازو کو اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں بہت سختی پائی جاتی ہے اور وہ لوگوں کے لیے منافع کی چیز ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ جان لے جو اس کی مدد کرنے والا ہے اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے بلا شبہ اللہ طاقتور زبردست ہے۔ حضرت سامعین، بزرگان محترم، یہ سورہ حدید کی چند آیات تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر سے متعلق بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان دو چیزوں کی وجہ سے
اللہ سے اور فکر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جس کی وجہ سے وہ اللہ سے اور فکر آخرت سے غافل ہو جاتا۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ذکر کیا، پہلی چیز ہے عیش و عشرت، آدمی کو راحت حاصل ہو، چین اور سکون حاصل ہو تو پھر وہ خدا کو اور آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے غم و رنج، اگر اس کو غم لاحق ہو جائے، پریشانیاں لاحق ہو جائے اور مصیبتیں گھیر لے تو پھر وہ اللہ کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ دنیا میں یہی دو چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق یہ بات عرض کی کہ دنیا جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا، اور تمہاری جانوں میں جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، یہ سب کا سب اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تمام کی تمام چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قرطبی کے حوالے سے مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کو ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کی تقدیروں کو دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ دنیا کا وجود نہیں ہوا تھا، آسمان اور زمین کا وجود نہیں ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب لکھ دیا، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، تمام کی تمام چیزیں اللہ نے لکھ دی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کوئی مصیبت اگر تم کو پہنچتی ہے، جان میں کوئی مصیبت پہنچے، مال میں کوئی آفت آ جائے، اولاد سے متعلق کچھ مصیبت پہنچے، رشتہ داروں سے متعلق اور اپنے جاب سے متعلق اور مال اور متاع سے متعلق کوئی پریشانی آ جائے تو تم یہ سمجھو کہ یہ چیز تو لکھی جا چکی ہے، ہو کر رہے گی۔ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ فرما رہے ہیں ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ جب دنیا کو نہیں پیدا کیا گیا تھا، دنیا کو وجود میں نہیں لایا گیا تھا، اس وقت بھی دنیا کا علم اللہ کو تھا اور ہے، اور قیامت تک جو چیزیں ابھی پیش نہیں آئی، پیش آنے والی ہے، اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اسی کو کہتے ہیں عالم الغیب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، چینٹی سے لے کر پہاڑ تک، اور انسانوں مخلوقات سے لے کر ملائک تک، جنات تک، تمام کی تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو اللہ فرما رہی ہے تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یہ بات کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے چھوٹ جانے سے انتہائی غمزدہ نہ ہو جائے، اور کسی چیز کے ملنے سے انتہائی زیادہ خوش نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ غم ہے تو بھی وہاں سے آ رہا ہے، خوشی ہے تو بھی وہاں سے آ رہی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ
رہا ہے تو آدمی کو صبر حاصل ہوگا. اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لیس من احد الا وهو يحزن ويفرح. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے خوشی اور غم دونوں چیزیں لائق نہ ہو. ہر انسان کو چاہے وہ بادشاہ ہو یا چپراسی ہو، سیٹ ہو یا نوکر ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، ہر ایک کو پریشانیاں بھی ہے، غم بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن کا کمال کیا ہے؟ میں ذکر کرتا ہوں. فرماتے ہیں مومن کا کمال یہ ہے وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ يَجْعَلُ مُصِيبَةً صَبْرًا وَغَنِيمَتَهُ شُكْرًا. فرمایا مومن کا کمال یہ ہے مصیبت آ جائے تو صبر کرے، آخرت میں ثواب ملے گا. کوئی نعمت حاصل ہو، خوشی ملے، شکر بجا لائے، اس کے اوپر بھی آخرت میں ثواب ملے گا. اب یہ دونوں چیزیں ہیں. مصیبت ملی تو اس کے اوپر صبر کیے، آخرت کے اندر جزا اور بدلہ مل گیا. اور اگر کوئی خوشی حاصل ہوئی اس کے اوپر اطراء نہیں بلکہ اس کے اوپر شکر بجا جائے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے. صحت ملی ہوئی ہے، اللہ کی نعمت ہے، الحمدللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر صحت نہ ہوتی تو کسی دواخانے میں ایڈمٹ ہوتے، گلوکوز چڑھ رہا ہوتا، انجیکشن لگ رہا ہوتا. اللہ نے صحت دی ہے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر اگر ہم یوں کہیں گے الحمدللہ اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے، اللہ اس کے اوپر بھی اجر عطا فرمائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی مرض ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ اس پر صبر کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے یہ من جانب اللہ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی مصیبتیں اور بلائیات آئی، انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کا مقام اور اونچا کر دیا. میں بھی صبر کروں گا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. تو اللہ وہی فرما رہے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. نہ حد سے زیادہ غمگین ہو جاؤ نہ حد سے زیادہ خوش ہو جاؤ. یہ دونوں چیزیں عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے. آدمی بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا تو عبادت کر پائے گا نہیں کرے گا. عبادت اللہ سے دور ہو جائے گا، فکر آخرت سے غافل ہو جائے گا. بہت زیادہ خوش ہو گیا اترانے میں مصروف ہو جائے گا، شیخی بگاڑنے لگے گا. اللہ فرما رہے ہیں واللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتے اترانے والے کو. مختال کہتے ہیں اترانا، فخور کہتے ہیں فخر کرنا. یہ دونوں میں فرق ذکر کیا ہے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے. کیا فرق ذکر کیا؟ مختال کے معنی ہے انسان کے اندر جو خصوصیات، جو کمالات، جو فضائل ہوتے ہیں اس کو وہ دیکھ دیکھ کر اترانے لگے. مجھ سے زیادہ کمال والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ جمال والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ مال والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ صلاحیت والا کوئی نہیں. یہ ہے اترانا. اور باہر جو نعمتیں ملی ہوئی ہے اس کے اوپر فخر کرے، یہ ہے فخور. اس کے پاس بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت قیمتی سیل فون ہے، بہت قیمتی کار ہے اور بہت سارا بینک بیلنس ہے. اس کو دیکھ کر آدمی گھمنڈ میں آ رہا ہے تو وہ ہے فخور. اللہ کہتے ہیں اندرون میں جو چیزیں حاصل ہے اس پر بھی مت اتراؤ، اور باہر میں جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہے اس پر بھی مت اتراؤ. اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے. تو یہاں سے اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی ہر ایمان والے کو ہمیشہ ہر عمل میں سوچتے رہنا ہے کہ کون سی چیز اللہ کو پسند ہے اور کون سی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ اشارہ ہے
مفسرین نے فرمایا لا یحبو کے اندر اشارہ ہے آدمی ہر عمل میں غور کرتا رہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ کو پسند ہے، یہ عمل کر رہا ہوں کہ اللہ کو ناپسند ہے. آدمی بار بار سوچتا رہے، اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کے اعمال سدھر جائیں گے اور وہ آخرت کی فکر کرنے لگے گا. اس واسطے کہ میرے یہاں سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ میں اللہ کی پسند پر عمل کروں، اور سب سے زیادہ بری چیز یہ ہے کہ میں اللہ کی مبغوض چیز کے قریب چلا جاؤں. ناپسندیدہ چیز کو کر لو، یہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ ایمان والے کی فکر ہونا چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. آخرت کی فکر اور انسان کی اصلاح کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ یہ جو 6 فٹ کا انسان ہے، یہ سر کے بعد سے لے کر پیر کے ناخن تک، یہ جو جسم والا انسان ہے اسے جنت والا راستہ دکھائے اور اس کے اندر آخرت کی فکر برپا کرے اور اس کو بتائے کہ اللہ کی مرضیات کیا ہے، اللہ کی نامرضیات کیا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالبینات معجزات بھی عطا کیے، واضح دلائل بھی انبیاء کو دیے تاکہ لوگ ان کی بات مان کے راہ حق کو قبول کرے اور راہ نار سے، جہنم کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لے. اور پھر ساتھ میں معہوم الکتاب، انبیاء کو کتابیں بھی دی گئی. بڑی بڑی کتابیں ہم جانتے ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور پھر یہ قرآن مجید ہے جو رہتی دنیا تک یہ قرآن رہے گا. اللہ کا کلام ہے. اس کلام کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا اور کہا کہ یہ چلے گا قانون، اسی پر عمل کرنا ہے. نوٹ بندی ہوئی، جتنے بھی پرانی کرنسی تھی بینڈ ہو گئی، ختم، اب نہیں چلے گی. اب حکومت سے جو چیز جاری ہوگی وہ نوٹ پاس میں ہوگی تو بس وہی چلے گی. تو اسی طریقے سے تمام چیزیں ختم. اب یہ ہے قانون. توریت کا حکم نہیں، انجیل کا نہیں، زبور کا نہیں، آسمانی صحیفوں کا نہیں. وہ اپنے زمانے میں برحق کتاب تھی اور اس پر چلنے والے ہدایت یافتہ تھے، لیکن جب قرآن اترنے کے بعد ابھی تمام چیزیں ختم، منسوخ. اب یہ قرآن چلے گا، روز قیامت تک چلے گا. معہوم الکتاب والمیزان. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان بھی اتارا. میزان کسے کہتے ہیں؟ تو صاحب روح المعانی جو بہت بڑے مفسر ہے، انہوں نے فرمایا میزان کے معنی تو ترازو کے ہے، لیکن یہاں پر میزان سے مراد اللہ نے جو احکامات ترازو سے متعلق، انصاف سے متعلق قرآن میں اتارے ہیں وہ احکامات مراد ہیں. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. یہ فرمایا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی مت کرو. ناپ تول میں کمی اللہ کو پسند نہیں ہے. ڈنڈی مارنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. انصاف کا معاملہ کرو. تولو تو برابر دو، لو تو برابر لو. قوم شعیب تھی، اس قوم کے اندر یہی مرض تھا. دیتے تو کمی کر دیتے، لیتے تو پورا پورا لیتے تھے. تو اس طرح کے جو انصاف پر مبنی اور انصاف والی آیات ہے، انصاف کو بتانے والی، حقوق العباد کو ادا کرنے سے متعلق جو آیات ہے وہ مراد ہے میزان سے. یہ اللہ نے کیوں اتارا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے. ایک حقوق اللہ کے ہیں وہ حقوق بھی ادا کرتے رہے، ایک حقوق بندوں کے ہیں بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہے. کسی کے حق میں کمی بیشی نہ کریں. پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اس سورت کا نام ہے سورہ حدید، اور حدید کے معنی ہے لوہے کے.
اللہ فرما رہے ہیں ہم نے لوہے کو اتارا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر انزلنا یہ پیدا کرنے کے معنی میں، یعنی ہم نے لوہے کو پیدا کیا، دنیا کے اندر اس کا وجود عطا کیا. کیوں پیدا کیا لوہے کو؟ تو فرمایا اس کے دو مقصد ہے. ایک تو یہ ہے کہ فیہ باسن شدید، اس میں انتہائی درجے سختی ہوتی ہے لوہے کے اندر. لوہے کے ذریعے سے شیخ بنتی ہے، لوہے کے ذریعے سے تلوار بنتی ہے، لوہے کے ذریعے سے نیزے بنتے، لوہے کے ذریعے سے تیر بنتی، یہ تمام کی تمام توپ بنتی لوہے کے ذریعے سے. تو اس کے ذریعے سے روح قائم کیا جائے. اس واسطے کہ اسلام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام تمام مذاہب کے اوپر غالب رہے. یہ جو دین اسلام ہے وہ تمام دینوں کے اوپر غالب رہے. جب تک اصلاح کے ذریعے سے اور افہام و تفہیم کے ذریعے سے، سمجھنا سمجھانے کے ذریعے سے اگر بات پوری ہو جاتی ہے، لوگ عمل پر آ جاتے ہیں، تو پھر صرف واعظ نصیحت کافی ہے. لیکن پھر اس کا جو اور دوسرا درجہ ہے، اگر نہ مانے تو جہاد کا حکم ہے. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکی جو دور ہے 13 سالہ، اس کے اندر صرف حکم دیا گیا تھا صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. مصیبتیں برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے. پھر جب مدینے کے اندر گئے تو جب حکم دیا کہ اب لوہا اٹھاؤ، یعنی تلوار، تیر، نیزے. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے سمجھانے کی. سمجھ میں بات آ جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، ایمان کو قبول کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام کے لیے رکاوٹ بن جائے، اسلام پر چلنے کے لیے پریشانیاں کھڑی کرے، تو پھر ضرورت پیش آتی ہے مکی دور، مدنی دور کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو حکم دیا گیا قرآن کے اندر جہاد کا، اس رکاوٹ کو ختم کرنا. دہشت گردی کا نام جہاد نہیں ہوتا، مار دھاڑ کا نام جہاد نہیں ہوتا، قتل و غارت گری کا نام جہاد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں جو پریشانی اور رکاوٹ پیش آتی، اس رکاوٹ کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے. تو فرمایا اس واسطے ہے فیہ باسن شدید، اس کے اندر بڑی سختی ہے. یہ پہلا فائدہ لوہے کا بتایا گیا. اور دوسرا فائدہ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے. اس کے ذریعے سے مضبوط چیزیں بنتی ہے، گاڑی ہے، ٹرین ہے، پلین ہے، اور قیامت تک جتنی بھی ریسرچ ہوتی جائے گی اور اس کے ذریعے سے چیزیں بنائی جائے گی وہ اس آیت کے مطابق ہوگی کہ پہلے ہی قرآن نے بتا دیا کہ لوہے کا یہ کام دنیا میں ہوگا. چونکہ اللہ عالم الغیب ہے، سب چیزیں معلوم ہے. لوگ اب دریافت کر رہے ہیں، اب معلوم کر رہے ہیں، چاند پر پہنچ رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہم نے بہت ترقی کر لی چاند پر پہنچ کے، لیکن قرآن بتاتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. چاند نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. یہ ہے معراج. یہ تو بہت آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا. دنیا 1400 سال کے بعد صرف چاند تک پہنچی ہے. فرمایا کہ حدید، لوہا، اس میں ایک سختی ہوتی ہے اور دشمن کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. دشمن پر رعب بھی اس کے ذریعے سے پڑتا ہے اور بہت سارے منافع ہیں لوہے کے. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ایمان والا فرما بردار ہے، کون اس لوہے کے ذریعے سے اور جو احکامات نازل ہو رہے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ کی نصرت کرے گا، یعنی دین اسلام کی نصرت کرے گا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کرے گا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. ان اللہ قوی عزیز، بلا شبہ اللہ زبردست ہے، غلبہ رکھنے والے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ جو آیات سورہ حدید کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی تقدیر جو ان کے پیدا ہونے سے
اور پوری دنیا کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے، اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، زیادہ غم نہ مناؤ، دین اسلام کو مد نظر رکھو اور اللہ کی خوشنودی کے مطابق زندگی گزارتے رہو، اور کوئی چیز حاصل ہو جائے تو زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہے، اس کے اوپر شکر بجا لاؤ۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ ان کو بھی پسند نہیں فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح نفس اور فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، کتابوں کو دنیا میں بھیجا، اور پھر آخری قرآن، آخری کتاب قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ اپنی اصلاح کریں اور دنیا اور آخرت کو سنوارے اور دونوں جہاں کی کامیابی ان کو حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو ربانی ہدایات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، اس کے مطابق ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔